السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 3 جولائی 2024 اور چیزیں اب بہت تبدیل ہوتا نظر آ رہی. ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, موسم خوشگوار ہے اور طوفان نہیں ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی ہوا چل رہی ہے. پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن لایا تھا عدالتی کوریج کے اوپر, بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں بحث ہوئی اس کے اندر, وہ آپ کے ساتھ کوشش کروں گا ڈیٹیل میں ڈسکس کر دوں. لیکن پروگرام کے آخر میں جو میری میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے وہ سن لیجئے گا, وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا بات کی ہے. کچھ اور چیزوں پہ گفتگو کرتا ہوں. بیوروکریٹس اور ملٹری آفیشلس کو ٹیکس سے استثنا دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا, بڑا ریلیف دیا ہے, اور پراپرٹی بیچنے پر انکم ٹیکس ادا کرنے سے استثنا دے دیا گیا. آئین کے تحت سب شہری برابر ہیں. آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے, اور یہ بنیادی طور پر فنانس ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا. دوسرے جو بڑے اہم ہیں, عمران خان صاحب جو وکلا سے ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے, آج شعیب شاہین اور میں پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے, اور یہ ساری پوزیشن وہاں ان کے سامنے رکھی ہے. ان کے سامنے اعتراضات سارے ہٹانے کا کہہ دیا ہے کہ پرانی پٹیشن پینڈنگ ہے اور اس کو صبح کے لیے لگانے کا کہہ دیا ہے. اور یہی ہے کہ ان انٹرپٹیڈ جو ہے وکلا عمران خان صاحب جسے ملنا چاہتے ہیں انہیں ملنا دیا جائے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے دیا جائے. یہ جو روک ٹوک کا عمل ہے نا, یہ بالکل نہ ہو. NA 118 حمزہ شریف کی کامیابی کے خلاف دائر الیکشن پٹیشن پر سماعت ہوئی. حساس ادارے کے افراد جو کہہ رہے ہیں وہ کورٹ کے اندر موجود ہے. عدالت نے باہر جانے کی ہدایت کر دی, اور وکلا صحافیوں کے علاوہ کوئی نہ رہے, باقی سارے باہر. اس میں 25 جولائی تک ملتوی کیا ہے. یہ بڑے مسائل بن رہے ہیں ان کے لیے. ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت مانگی ہے انہوں نے. اس طرح NA 117 کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اور 1 اگست تک ملتوی کر دی ہے. ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت اس میں بھی دے دی ہے. اس طرح دہشت گردی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کیسز کئی جھوٹے چل رہے ہیں, اور وہاں 2 مقدمے تھانہ خانہ میں رپورٹ طلب کر لی ہے, اور 31 جولائی تک تمام ملزموں کی حاضری یقینی بنانے کا کہہ دیا ہے. اچھا, جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بھی کئی چیزوں کی سماعت آئی. عمران خان, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, شیار افریدی, فیصل جاوید, راجہ خرم نواز, علی نواز, اور تھانہ آپارہ میں مقدمہ جو ہے نا وہ درج تھا, اس میں بری کر دیا گیا. یہ بڑا اہم ہے جو ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اسلام جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے, اور یہ بڑا اہم ہے کہ وہ شہری عتیق الرحمان کی بازیابی کے کیس میں سماعت ہوئی ہے. معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا, تفصیلی آرڈر پاس کریں گے. جسٹس میاں گل حسن نے بولے کہ حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ جج سے جب چاہے اٹھا لیں. جس ملک میں لوگ جبری طور پر اٹھائے جا رہے ہیں وہاں بہتری کیسے آئے گی؟ ججز قانون کے تحت کام کرتے ہیں اور ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, تو تم نے قانون کے مطابق کام کیا. اور اٹارنی جنرل کو حکومت کی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے, جنہیں ہم اٹھاتے ہیں اٹھائیں گے, جو مر جاتا ہے مرتا رہے, جو زندہ ہے وہ زندہ رہے, یا ہم یہی کرتے رہیں گے جب پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں؟ یہاں کون آئے گا؟ آپ امید کر رہے ہیں کہ $280 سے نیچے ہوگا, وہ کیوں آئے گا جب یہاں یہ ہو رہا ہے؟ کمیشن کہتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر پر ہمارے پاس عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں. ججز جب قانون کے مطابق تحت کام کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, اور کیا تم نے قانون کے مطابق کیسے کام کیا؟ اب ہر چیز کے لیے تیار ہیں, ہم یہاں پبلک سروس کے لیے بیٹھے ہیں. جب عدالت ایک حد تک نہیں جا سکتی تو لوگوں کو کہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلے جائیں, وہاں جا کر یہ بات کریں. یہ بڑی اہم بات ہے, اور عدالتی رپورٹنگ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا. میں پیش ہوا عدالت کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن اور سپریم کورٹ کی جرنلسٹ ایسوسیشن کی طرف سے. میں نے وہاں عدالت کے سامنے سب سے پہلے تو اپنا پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ 2021 کا جو ہے اس کی مختلف پروویژنس کو پڑھا, مختلف چیزیں میں نے ساری سامنے رکھی کہ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں, وہ واقعی وہ سارا کام وہ بیلنسنگ ایکٹ یہ آلریڈی کرتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیا, ان کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر میں نے بتایا کہ اگر غلط انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, تو ڈیفیمیشن لا موجود ہے, اور میں پنجاب کے ڈیفیمیشن ایکٹ کے خلاف ہیں, لیکن قوانین تو وہاں موجود ہیں. اگر ہے ایسی کوئی بات تو سامنے لے آئیں. پھر یہ پروسیڈنگ عدالت نے کرنی ہے. عدالتی پروسیڈنگ میں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیمرا کہاں سے آ گیا؟ یہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, میں فائل کر سکتا پر میں نہیں فائل کر رہا. اور میں نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے پورے پاکستان سے پتہ کیا کہ آج تک اس طرح کی اگر مس رپورٹنگ ہوئی ہے تو کتنے کا ہیں. پیمرا اگر کام کر رہا ہو تو اس طرح کے ڈائریکٹو جاری کرتا. پیمرا نے اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کیا تو یہ حالات نہ ہوتے اس سارے معاملے کے اندر. اور پھر کچھ نہیں رہا, وہ کوشش کرتے رہے
پیمرا کے وکیل ادھر سے ادھر سے باتوں کو لا کر کہ کسی طرح سے یہ عدالت کو مجبور کر دیں کہ اور میں نے یہاں یاد بتا دوں، میں نے ہیومن رائٹ جو ورکنگ پیپر ہے وہ میں نے پیپر پڑھ دیے، میں نے انٹرنیشنل یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا میں نے ذکر کیا، اس کے آرٹیکل 21 کا، آرٹیکل 19 کا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے اس نظام کے ساتھ، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اس سارے نظام کو، وہ والا میں نے ذکر کیا ہے سارا۔ پروگرام کے آخر میں جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ سن لیجیے گا۔ عدت والے کیس میں سلمان اکرم راجہ اب 8 جولائی تک چلی گئی ہے، انہوں نے عدالتی حوالہ جات کا ذکر کیا کہ اپنا جب طلاق دینی ہو تو یونین کونسل جانا ہے، یونین کونسل کے سامنے 90 دن کے اندر کوئی پیش نہیں ہوتا تو طلاق آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اور یہ کیس بنتا نہیں ہے جب ایک عورت یہ سارے معاملے کو جب کہہ رہی ہے، اس کی جو گواہی ہے وہ حتمی تصور ہوتی ہے، اب اس پہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں جب دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ کیس میں تو بریت ہے، لیکن یہاں ابھی پروسیکیوشن جب آئے گی، میں وقت سے پہلے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، پروسیکیوشن کی کوشش یہ ہونی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہم ریمانڈ کی طرف لے جائیں۔ ریمانڈ کا کیس یہ نہیں بنتا، کیا کہہ رہا ہوں میں، ریمانڈ کا کیس یہ نہیں بنتا، اور میری اطلاع یہی ہے، کوشش وہی ہے۔ رضوان عباسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نے کیوں کیس چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا جی نیا وکیل آ گیا ہے۔ میں نے کہا اس سارے کام میں اگر دیکھا جائے، اب میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا ان سے، کل وہ کہیں گے نا میں نے ایسی کوئی بات تو کہی نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ چیزیں ساری جو سامنے رکھی ہیں نا وہ آپ تک یہی ہے کہ عدت کا کیس 0 کیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، نتھنگ ان اٹ، کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر، لیکن یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی جو نظام کے ساتھ کر رہے ہیں انہیں پھر بھگتنا تو ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اس طرح کے جھوٹے کیسز آپ بناتے جائیں۔ میں نے اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں وہ میں نے جو پیمرا والا کیس تھا اس کے اندر پڑھ دی، میں نے ورکنگ پیپر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو دے دیا۔ نہیں اب سن لیں جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ جنرل ایکٹ 2021 جو آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کے تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ پہ اوبلیگیشن دیتا ہے، میں نے پہلے تو وہ قانون پیش کیا عدالت کے سامنے، پھر میں نے بتایا کہ اگر کوئی غلط انفارمیشن ہے تو اس کے تحت ڈیفیمیشن آرڈیننس موجود ہے۔ میں نے کہا نیا قانون آ گیا پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ، میں اس کو ایگری نہیں کرتا اس سے، میں نے وہ چیلنج کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں موجود ہیں اور ریمیڈی ہیں۔ یعنی اگر کسی نے غلط خبر چلائی ہے، آج عدالت میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے پورا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، میں نے سندھ ہے پتہ کیا، میں نے لاہور جو میں خود وکالت کرتا ہوں اور اسلام آباد میں یہاں ہوتا ہوں، پشاور میں جانا ہوتا ہے میرا یا سندھ میں جانا ہوتا ہے، میں نے وہاں سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا، کوئی کمپلینٹ نہیں۔ پھر میں نے پیمرا کے اندر سے پوچھا کوئی کمپلینٹیں ہیں، اور یہی عدالت کا تھا کہ بتائیں تو صحیح، اور یہ بلینکٹ، بلکہ مجھے تو آج یہ کہنا بھی پڑ گیا کہ آپ قانون کے ساتھ پابندی لگا دیں اور لے جائیں پتھروں کے دور میں نہیں کہنا چاہتا کہ پتھروں کے دور میں لے جائیں۔ اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ عدلیہ میں مداخلت ہے، یہ کنٹیمپٹ ہے۔ میں کنٹیمپٹ فائل کر سکتا ہوں پر میں کنٹیمپٹ نہیں فائل کر رہا۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ فراہم ہو، یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ اور آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 204 کا میں نے بتایا کہ وہ کرائم ہے، اور آرٹیکل 175 کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیں آپ تو عدلیہ کی آزادی میں یہ مداخلت ہے۔ اب پیمرا کے وکیل ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کوشش کرتے رہے کہ یہی دینے کی، ہم نے عدالت نے کہا کہ کوئی کمپلینٹیں ہیں، کوئی آپ نے اگر انہوں نے ڈائریکٹیو دیا، کوئی ڈائریکٹیو کی آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک بتائیں کہ کون سی ایسی، اور میں جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی اس حوالے سے تعریف کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جب سے ہوں مجھے آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی، کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، اتنی فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا جی لاہور میں بھی یہ پوزیشن ہے، سندھ میں بھی یہ پوزیشن ہے، میرا جانا رہتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پہ بھی پیمرا کے وکیل کو جواب نہیں تھا۔ آج آرگومنٹ انہوں نے کمپلیٹ کر لیے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں میں چونکہ وکیل ہوں، میں بڑی امید رکھتا ہوں اور میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ جو ڈائریکٹیو ہے نا وہ جو روکا گیا ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے فیاض کا، باقی ساری ہماری سپریم کورٹ کی جو ایسوسیشن ہے اسلام آباد کی، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، باخدا بڑی محنت کی ہے، اور اس محنت کا ثمر ہمیں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اور آزادی اظہار رائے کی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں سارے اکٹھے ہو۔ ہاں ایک اور بات بڑی زبردست آپ کو بتانا میں بھول گیا، میں نے پھر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ 1948 اور ججمنٹ سے جب میں نے پڑھا تو پھر ورکنگ پیپر جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں نے بتایا کہ کتنا خطرناک کام ہے، کہ اگر ابھی بھی نہ روکا آپ نے تو اگر یہ بین الاقوامی دنیا میں اگر یونائٹڈ نیشن نے یہ ایکشن لے لیا تو کیا بنے گا آپ کو۔ اور عمران خان کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ پیمرا نے بین کر دیا، وہ ساری باتیں بتائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وائلیشن ہے، روک لیں۔ آج بھی پوری دنیا کے قوانین دے دیے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور لائیو سٹریمنگ جب چل رہی ہوتی ہے تو ٹکٹ تو تب بھی چل رہی ہوتی ہے۔ عدالت نے یہی کہا تھا، اور امید بڑی ہے کہ ہماری عدالت جو ہے وہ بنیادی حق کا تحفظ ضرور فراہم کرے گی۔ جی آپ نے بات سن لی، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔